دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایئر سے لیسن نمبر 5 اٹس کنٹری فار می کی کویسچنز اور آنسرز کرنے والے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کویسچن نمبر فرسٹ ہے انالائز دا ٹیکسٹ آف اٹس کنٹری فار می اینڈ گیو ون ایگزامپل آف فیکٹ اینڈ اوپینین ایچ. سوال کا مطلب یہ ہے کہ سبق اٹس کنٹری فار می کا تجزیہ کریں اور فیکٹ یعنی حقیقت اور اوپینین یعنی رائے سے ایک ایک کا مثال لیں. مطلب یہ ہے کہ مصنف نے اس سبق میں جو حقائق بیان کی ہے اور جو رائے قائم کی ہے ان سے ایک حقیقت اور ایک رائے لکھیں. تو اس کا آنسر ہے The fact means the truth that really exists, while opinion means a view or judgment about something. یعنی فیکٹ سے مطلب ہے وہ سچ یا وہ حقیقت جو واقعی موجود ہو، جبکہ اوپینین سے مراد کسی چیز کے بارے میں ایک رائے یا تجویز دینا ہے. In the text, it is country for me, the sentence Jewel attends public schools in Skilsmound is an example of fact because the place Skilsmound really exists. یعنی اس سبق میں یہ جملہ کہ جول اسکیلماؤنڈ کے پبلک اسکول میں جاتا ہے حقیقت کا ایک مثال ہے کیونکہ یہ جگہ اسکیلماؤنڈ واقعی موجود ہے. اینڈ the sentence it is a good independent life is an example of opinion. اور یہ جملہ کہ یہ ایک اچھی زندگی ہے ایک رائے کی مثال ہے کیونکہ یہ کسی کی رائے ہے. اچھا جی، کویسچن نمبر 2 ہے How coherence and cohesion is achieved in the essay, illustrate with examples. سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس مضمون میں ربط اور اتصال کس طرح پیدا کیا گیا ہے، مثالوں سے وضاحت کریں. تو اس کا آنسر ہے coherence means the connection of different ideas or paragraphs to the main idea of the text, while cohesion is the grammatical unity and the smooth flow of ideas at sentence level. The text of the lesson is coherent because all the paragraphs contribute to the main theme of the text, the dignity of hard work. The writer has also used many cohesive devices like however, moreover, similarly, etc. in order to achieve cohesion in the text. یعنی اس کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ کوہیرنس یعنی ربط کا مطلب ہے مختلف آئیڈیاز یا پیراگراف کو مرکزی خیال کے ساتھ جوڑنا، جبکہ کوہیشن یعنی اتصال جملے کی سطح پر گرامر کے اصول کو ایسا استعمال کرنا کہ ایک سینس دے اور خیالات کی آسانی سے روانگی کے جو عمل ہے اس کو کوہیشن کہتے ہیں. یہ سنٹینس لیول پر ہوتا ہے. سبق کے ٹیکسٹ میں ربط ہے کیونکہ تمام پیراگراف مرکزی خیال کو بیان کرنے میں مدد دیتے ہیں اور یہ مرکزی خیال ہے محنت کی عظمت. مصنف نے کوہیسیو ڈیوائسز مثلا ہاؤیور، مور اور سملرلی وغیرہ کا استعمال کر کے ٹیکسٹ میں اتصال بھی پیدا کی ہے. اچھا جی، کویسچن نمبر 3 ہے explain the significance of the title it is country for me and its connection to the theme of the lesson. سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس عنوان it is country for me کی اہمیت کی وضاحت کرے اور اس کا سبق کے تھیم کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اس کا آنسر ہے The title of it is country for me is very significant because the whole lesson is about country or rural life. The theme of the lesson is hard work and dignity of labor. As Jewel, the main character, is the symbol of hard work and dignity of labor who loves country life. Therefore, we can say that the title of the lesson has a very close connection with the theme of the lesson. یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از کنٹری فار می کا جو عنوان ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پورا سبق دیہات یا گاؤں کی زندگی کے متعلق ہے. سبق کا تھیم محنت کی عظمت ہے چونکہ جوئل کا جو کہ مرکزی کردار ہے وہ محنت کی عظمت کی علامت بھی ہے جو کہ دیہاتی زندگی سے پیار کرتا ہے. اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبق کے عنوان کا سبق کے تھیم کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. اچھا جی، کویسچن نمبر 4 ہے ڈسکرائب جولز ٹریٹمنٹ آف لیمبی اینڈ جیسیکا دا اسمال ڈاگ، وٹ ڈز دس شو. سوال کا مطلب یہ ہے کہ جول کا بیڑ کے بچے اور چھوٹا کتا جیسیکا کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کی وضاحت کرے اور یہ ہمیں کیا دکھاتا ہے. تو اس کا آنسر ہے جولز ٹریٹمنٹ آف لیمبی اینڈ جیسیکا دا اسمال ڈاگ از بیسڈ آن لو اینڈ کیئر. یعنی جول کا برتاؤ بیڑ کے بچے اور چھوٹے کتے کے ساتھ محبت اور فکر مندی یا خیال رکھنے پر مبنی ہے. جول لوز لیمبی اینڈ جیسیکا ویری مچ. جول لیمبی اور جیسیکا سے بہت محبت رکھتا ہے. ہی فیڈز دیم، وہ ان کو کھلاتا ہے. اینڈ کیئرس فار دیم، اور ان کا خیال رکھتا ہے.
Joel's treatment of Lemby and Jessica shows that he is a very expert farmer who knows how to care for these animals. یعنی جول کا یہ برتاؤ ہمیں یہ بتاتا ہے یا دکھاتا ہے کہ وہ ایک بہت ماہر زمیندار ہے جو کہ جانتا ہے کہ کس طرح جانوروں کا خیال رکھنا ہے. اچھا جی، کویسچن نمبر 5 ہے، compare and contrast your daily routine with that of Jules. How would you rate the motivational level of your doing work with that of Jules? یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور جول کے روٹین یعنی طور طریقے کا موازنہ اور مقابلہ کریں. جب آپ اپنے اور جول کے کام کو دیکھتے ہیں تو آپ جول کے تحریکی سطح کا کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کا کام کسی اور انسان میں زیادہ تحریک پیدا کرے گا یا جول کا کام؟ تو اس کا آنسر ہے Joel's daily routine is totally different from my routine because he works very hard on the farm, cares for animals and helps everybody. My routine is not as busy as Joel's because I do not work on farms. I spend more time in study and playing cricket. I sometimes help my family. I think that Joel's motivational level is very high. اس کے جواب کا جو مطلب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جوئل کے روزمرہ زندگی کا جو طریقہ ہے وہ میرے طور طریقے سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ وہ کھیتوں پر سخت کام کرتا ہے، جانوروں کا خیال رکھتا ہے اور ہر ایک کی مدد کرتا ہے. میرا جو طور طریقہ ہے وہ جوئل جتنا مصروف نہیں ہے. میں مطالعہ اور کرکٹ کھیلنے میں زیادہ وقت لگاتا ہوں اور میں کبھی کبھار اپنے گھر والوں کی مدد کرتا ہوں. میرے خیال میں جوئل کی جو تحریکی سطح ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت زیادہ ہے. اچھا جی، کویسچن نمبر 6 ہے، what skills one is required to learn if he wants to be a full-fledged farmer. سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو کون سے ہنر سیکھنا چاہیے اگر وہ ایک مکمل زمیندار بننا چاہتا ہو تو اس کا آنسر ہے if one wants to be a full-fledged farmer one must have many skills. One must be a mechanic, a machine operator, husbandman, veterinarian, agriculturist and businessman. یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ایک مکمل زمیندار بننا چاہتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ہنر سیکھنے چاہیے. اس کو میکینک بننا ہوگا، مشینوں کو وہ چلا سکتا ہو، وہ ایک ہسبینڈ مین یعنی کاشتکار ہو، وہ ویٹرینیرین یعنی جانوروں کا ڈاکٹر ہو، زرعی ماہر ہو اور ایک تاجر ہو. اچھا جی، کویسچن نمبر نیکسٹ ہے نمبر 7. In what way does Joel play the role of an adult? سوال کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح جول ایک بڑے انسان کی طرح کا کردار ادا کرتا ہے. تو اس کا آنسر ہے although Joel is a teenager but he does the work of an adult. When he comes back from school he does daily chores which are very hard, heavy and dirty. He supports and helps his parents like an adult and responsible man. He works outdoor from 8 to 15 hours a day, so his role is not less than an adult man. اس کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ جوئل ایک نوعمر یا چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ ایک بڑے انسان کا کام کرتا ہے. جب وہ اسکول سے واپس آتا ہے تو وہ روزمرہ کے چھوٹے موٹے کام کرتا ہے جو کہ سخت بھی ہوتے ہیں، وزنی بھی اور گندگی سے بھرے کام بھی ہوتے ہیں. وہ اپنے والدین کو ایک ذمہ دار اور بڑے انسان کی طرح مدد کرتا ہے. وہ اپنے والدین کی ایک ذمہ دار اور بڑے انسان کی طرح مدد کرتا ہے اور ان کو سہارا دیتا ہے. وہ گھر کے باہر کے کام روزانہ 8 سے 15 گھنٹے تک کرتا ہے، اس لیے اس کا کردار کسی بھی صورت ایک بڑے انسان سے کم نہیں ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.